نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم ہو، کیوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے
ऐसी रस्म रुस्म ही है, ठीक है, गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बगैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी? अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक़ नहीं, कोई कैफियत। आप यकीन करें, कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक़ आ जाता है, यार ये इसको कैसे निकाल लें, ये किस तरह का प्यार करता है। आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं, बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते हैं, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफ़ा भी आया हूँ, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक़ है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक़ का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी। नबी पाक ने ना हमें तकलीफ़ में रह के प्यार करने का दर्स दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अपने मदीने की शान बयान करने लगे। हुजूर फरमाने लगे, महबूब फरमाते हैं यमन फतह होगा तो वहाँ खेत अच्छे होंगे, खलियान अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तो कुछ लोग मदीने वाले वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। बात को समझना, फरमाया कि वहाँ खेत खलियान अच्छे हैं, उनका कारोबार वहाँ ज़्यादा चलेगा। लेकिन रसूल करीम ने फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो इस बात को जान लेते। फरमाया फिर इराक फतह होगा तो वहाँ भी कुछ लोग चले जाएंगे, कारोबार उनका अच्छा चल जाएगा, वहाँ रहने लगेंगे। लेकिन फरमाया मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो समझ लेते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में डटे रहेंगे और मदीने की तकलीफ़ों पर सब्र करेंगे, अज़ियतों पर सब्र करेंगे, फरमाया अगर वो गुनाहगार होंगे मदीने में रहने वाले तो मैं क़यामत में उनकी सिफारिश करूँगा, और अगर नेकोकार होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी नेकियों पर गवाह बन जाऊँगा, वया मैं उनके साथ रहूँगा। मदीने के साथ नबी पाक की जो मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है। जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकल रहे थे ना मदीना तैयबा जाने के लिए, तो हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा ए अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मुझे बड़ा ही प्यारा था। ए अल्लाह यहाँ बड़ी यादें थीं, बड़ा प्यार था, तूने वहाँ से निकाला जो मुझे बड़ा प्यारा था। ए अल्लाह अब तू मुझे उस शहर में दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है, वहाँ दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है। मदीना तैयबा के लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई, कहा है अल्लाह तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं मदीने के लिए दुआ कर, अल्लाह मदीने में दुगनी बरकत अता फरमा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ख़ास दिलचस्पियाँ मदीना तैयबा के साथ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का शहर नूर, उसकी बरक़ात, उसका हुस्न, उसकी वारफ्तगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह हुआ तो सीरत निगार कहते हैं कि बाज़ अहले मदीना के दिलों में ख़याल आया कि शायद हुजूर को प्यार बढ़ा ना मक्के से, शायद अब नबी पाक मक्के में रहना चाहेंगे। तो कुछ ने कह भी दिया कि या रसूलल्लाह अगर आप वहाँ रहना चाहें तो हमारी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए, फरमाया मुझे मक्के से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ की यादें मक्के में, मेरे वालिद की मोहब्बतें मक्के में। फरमाया बड़ा प्यार है मुझे मक्के से, मैं यहाँ खतीजा को ब्याह के लाया था, यहाँ मेरी बेटियाँ पैदा हुई थी, यहाँ मैंने बड़ा कुछ देखा, मुझे बड़ा प्यार है। और होता भी है, जो अपना इलाका होता है ना, अपना देश, हमीदी शायर ने कहा था देश से आने वाले बताओ यारान गुलिस्तां कैसे हैं, प्यार होता है अपने इलाके से। तो हुजूर ने फरमाया मुझे मक्का बड़ा ही प्यारा है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मदीने वालों अब फैसला कर लिया जीना भी तुम्हारे साथ ही है, और दुनिया से जाना है तो कब्र भी मदीने में ही बनेगी। और हुजूर फरमाने लगे जब क़यामत में उठूँगा तो कब्र भी मदीने से ही खुलेगी। अपना ख़ास ज़ौक़, वो ख़ास वारफ्तगी, वो ख़ास मोहब्बत मदीना तैयबा के साथ जो एक मुसलमान की होनी चाहिए, उस मोहब्बत को सलामत करें। उसका ज़ौक़ आप अगर दीन इस्लाम को देखेंगे ना तो दीन इस्लाम के सारे अखलाकी पहलू, दीन का सारा हुस्न, दीन का सारा वक़ार,
وہ نقشے جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ ہماری نظروں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کیفیات، ان کا تعلق مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ساتھ خاص محبت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ جب اس پر حملہ ہو تو وہ چاروں جانب سے اسے گھیر لیا جائے تو وہ اپنی بل میں گھس جاتا ہے نا، فرمایا اسی طرح ایمان جب چاروں جانب سے گھبرا جائے گا نا قیامت کے قریب، تو فرمایا سمٹ کے میرے مدینے میں داخل ہو جائے گا، مدینے میں ایمان رہے گا۔ حضور نے فرمایا دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، طاعون کی وبا مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ مدینہ طیبہ کے چاروں جانب اللہ نے فرشتے بٹھا دیے، 70 ہزار فرشتوں کے پہرے لگا دی۔ مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، ٹھیک ہے اس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ مدینہ میں بھی کورونا کے کیس آئے ہیں، پر میرا دل نہیں مانتا۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میری طبیعت نہیں مانتی، اس لیے کہ مدینہ تو نام ہی شفا والی جگہ کا ہے۔ میری طبیعت نہیں مانتی، میرا ذوق نہیں مانتا، اس لیے کہ جس مدینے میں طاعون کی وبا نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے، وہاں کوئی اور مرض بھی اس طرح آ سکتا۔ مدینہ تو شفا کی جگہ ہے، مدینہ تو کرم کی جگہ ہے، وہ تو عطا کی جگہ۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، دو لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار دیکھیں نا، بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں۔ کئی سفر سے آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا، انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے
تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے. رو پڑے مدینے والے. یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے. فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے آپ کو ٹھہرایا تھا. تم کہہ سکتے ہو, تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا. مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے, وہ تو آپ آئے اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی. میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے, ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے. وہ رو رہے ہیں. نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے, وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے, کچھ غازی بن گئے کی برکت سے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے, ہم نے سینہ پیش کیا تھا. حضور بھی رونے لگے, مدینے والے بھی رونے لگے. نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی, تم کہو کہ حضور قربانیاں ہم نے دی, کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہو. اور جب رو رو کے بےحال ہو گئے تو سرکار بھی روئے, کھل کے روئے, پھر آنسو پونچھے اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا, کسی کے حصے میں کچھ آیا, کسی کے حصے میں کچھ آیا. مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا. تمہیں رسول کریم ملے, تم کتنے خوش بخت ہو, کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا, حضور ہے. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے. مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا, خاص